السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر برطانیہ لندن وینس ٹیلی ویژن اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، بجائے اس کے کہ تھوڑی سی بہتری آئے، دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اگر میں تیونس کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضرور سمجھوں گا، ایک ملک، ایک اہم ترین ملک، اور اس وقت پوری دنیا میں میڈیا کی نظروں میں اس وقت وہ حاضر ہے۔ تیونس میں عوامی انقلاب جو آیا، آپ نے دیکھا کہ ایک لمبا عرصہ، ایک طویل عرصہ ایک صدر نے عوام کے مفادات سے کھیلنے کی کوشش کی، مگر اس غیور عوام نے آخر ایک قدم اٹھایا اور اس صدر کو، اب اس اپنے لیڈر کو ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کیا پاکستان کے اندر ہمارے ایسے غیور عوام موجود ہیں، غیرت مند عوام ہے جو اپنے مفادات کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی جو اس وقت تحفظ کے لیے خود آواز اٹھا سکتی ہے؟ کیا ہمارے پاکستان میں عوامی نمائندگان جو ہیں وہ موجود ہیں؟ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں جس موضوع کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ گزشتہ ہفتے سے میں مختلف پروگراموں میں جا رہا ہوں، پاکستانی ہماری جو کمیونٹی ہے وہ آپس میں بات کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، اور اکثر پروگراموں میں، اکثر فنکشنز میں، اکثر کمیونٹی کے پروگراموں میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہتے ہیں جی کہ مشرف صاحب کی حکومت جو ہے وہ موجودہ حکومت سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ اب کمپیریزن ہونا چاہیے، میڈیا کو اس حوالے سے بھی بات اٹھانی چاہیے کہ ماضی کی حکومت جو ہے وہ اس حکومت سے بہت بہتر تھی۔ اب اس کا فیصلہ جو ہے یہ تو آنے والا وقت ہی کر سکتا ہے، یا موجودہ حالات، یا آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت زیادہ بہتر ہے یا ماضی کی حکومت جس میں سابق صدر پرویز مشرف کی حکمرانی رہی۔ کئی تجزیہ نگار، کئی لوگ، کئی سیاستدان اس کو آمر بھی کہتے ہیں، ڈکٹیٹر بھی کہتے ہیں۔ کیا وہ آمرانہ حکومت بہتر تھی، کیا موجودہ حکومت؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کی طرف چلتا ہوں۔ دو اہم شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ محمد جمیل الرحمان صاحب سیاسی تجزیہ نگار، شاعر ہیں، 8 کتابیں ابھی تک آ چکی ہیں، کالم نویس، مختلف رسالوں کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اوورسیز کے چیف کوآرڈینیٹر بھی رہ چکے ہیں ماضی میں۔ مضامین کا ایک مجموعہ جو ہے وہ ان کا بھی جلد آنے والا ہے۔ جمیل صاحب، شکریہ آپ کا، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ محمد نسیم صدیقی صاحب آج کے ہمارے دوسرے مہمان، نمائندہ ایکسپریس ٹی وی پاکستان، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں۔ دونوں مہمانوں کا، آپ کا بھی نسیم صاحب شکریہ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر کے اپنے تجزیات، اپنے خیالات، جو بھی گفتگو آپ کرنا چاہیں، اور جو ہمارا جو ایشو ہے، جو موضوع ہے، اس پر بات کرنا چاہیں تو ہمارے لیے باعث فخر ہوگا۔ آپ کوئی سوال بھی رکھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں کی خدمت میں تو وہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا تجزیہ ہے۔ مگر ہماری یہ خواہش ضرور ہوگی کہ آپ ہمارے پروگرام میں ٹیلی فون کال کے ذریعے تشریف لائیں اور بات کریں۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ ابھی نمبر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے لائیو پروگرام میں آپ کی شرکت ہوگی۔ جمیل صاحب، آپ کی طرف چلتے ہیں۔ تیونس میں عوام ایک عوامی انقلاب جو ہے وہ لے کے آئی ہے۔ عوام نے جو ایک طویل عرصے سے ان کے سر پہ جو لیڈر ایک بیٹھا ہوا تھا، ملک سے بھاگنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیا۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان میں وہی عوام ہے جو بار بار انہی سیاسی لیڈران کو، انہی سیاسی، میں اگر معذرت کے ساتھ کہوں کہ غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہماری عوام میں، تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ اور دونوں عوام کو، دونوں ممالک کی عوام کو اگر کمپیریزن کریں تو آپ کا کیا تجزیہ ہوگا اس بارے میں؟ اس میں جہاں تک تیونس اور پاکستان کا ایک تقابلی جائزہ ہے، وہ بنتا نہیں ہے اس وقت، اس لیے کہ تیونس کی جو صورتحال ہے اس میں وہ صدر صاحب جو تھے، ان کا پورا پرابلم جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ عوام کو لوٹ رہے تھے۔ ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ جبر کی ایک جو صورتحال انہوں نے، یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک آہنی ہاتھ، اس کے ذریعے وہ وہاں گورنمنٹ کر رہے تھے۔ ان کا مسئلہ جو تھا ان کے رشتہ داروں کی وجہ سے، وہ جیسے ہمارے ہاں اقربا پر بھی ہوتی ہے، ان کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ جو ان کے ہتھ کنڈے تھے وہ عوام کے لیے اس نے، دیکھیے جب بھی آپ بالائی سطح پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ دوسروں کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ آپ یا اپنے بارے میں سوچتے ہیں
یا آپ عوام کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہر وہ لیڈر جو ایک جانتدار لیڈر ہے، جب وہ عوام کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اس ملک میں انقلاب آتا، ایسا عوامی انقلاب آتا ہے کہ وہ ملک سنور جاتا ہے۔ لیکن جب لیڈر، کوئی بھی لیڈر کہیں بھی اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے جائیں، تو پھر اس ملک کی تقدیر کا خدا حافظ ہوتا ہے، اور اس کی اپنی ذات کا بھی خدا حافظ ہوتا ہے۔ ہم یہ دنیا کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، اس طرح ہی ہوا ہے کہ جہاں کہیں لیڈروں نے عوام کو دھوکہ لیا ہے کسی بھی حوالے سے، وہاں جو ہے وہ آخر کار ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، پاکستان کی صورتحال ایک بالکل علیحدہ صورتحال ہے۔ سوال غیرت کا نہیں ہے، تیونس میں بھی سوال غیرت کا نہیں ہے۔ وہ جس نوجوان نے اپنے آپ کو آگ لگائی، اس نے بے روزگاری کی وجہ سے لگائی، اس کو تمام ڈگریاں اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود، تمام اکیڈمک جتنی بھی اعلیٰ ڈگریاں ہیں، اس کو نوکری نہیں مل رہی۔ یہ صورتحال پاکستان میں موجود ہے، اور اگر اس طرح آپ ان کا تقابل کرنا شروع کریں گے تو پاکستان کی صورتحال تو بدرجہ بدتر ہے۔ یعنی آپ کے ہاں یہ صورتحال ہے کہ کروڑوں نوجوان جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ جتنے آپ کے انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، جس کو جو موقع ملا اس نے ملک چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہاں ملکی دولت جو ہے وہ ساری کی ساری یا کرپٹ سیاستدان لے جاتے ہیں، یا کرپٹ جرنیل لے جاتے ہیں، یا کرپٹ حکمران لے جاتے ہیں، یا کرپٹ انتظامیہ لے جاتی ہے، یا کرپٹ عدلیہ لے جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے یہ کرپٹ عدلیہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں رشوت کا جو ایک سلسلہ چلتا ہے، اور وہ مجبور ہیں وہ رشوت جو ہے۔ تو اس لحاظ سے تو پاکستان میں بہت عرصہ پہلے انقلاب آ جانا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ جہاں تک میں نے بہت غور کیا اس بات کے اوپر کہ پاکستان میں آج تک وہ انقلاب آیا کیوں نہیں، کہ ہمارے عوام جو ہیں مسلسل لیڈروں کے ہاتھوں جو ہیں دھوکے کھا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مخلص، ہمارے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مخلص اسی طرح ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے لیڈروں کے ساتھ مخلص ہوں، اور یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ وہ اپنے لیڈروں کے لیے جان دیتے ہیں، پاکستان کے لیے جان نہیں دیتے۔ جب آپ آخری تجزیہ کریں گے تو وہ جان یا وہ قربانیاں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے لیڈروں کے لیے دی۔ ٹھیک ہے، میں جمیل صاحب، ہم محمد نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے مختصر تجزیہ سنا، اس پر مزید آگے ہم بات کریں گے۔ تیونس کے حوالے سے اب یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر بے روزگاری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شخص ہے، اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی اور آگ لگائی اپنے آپ کو۔ پاکستان میں بے روزگاری نہیں ہے، پاکستان میں لوگ اپنے آپ کو ایک آگ نہیں لگاتے، پاکستان میں خودکشیاں نہیں ہوتی، اور یہ کہتے ہیں جی کہ عوام اپنے لیڈرز کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو مطلب اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، عوام جو ہے، معافی چاہتا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ عوام جو ہے پاکستان کے ساتھ، میں نے کہا کہ آخری تجزیے میں یہ بات نکلتی ہے کہ عوام اپنے طور پر پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، لیکن آخری تجزیے میں بات یہ نکلتی ہے کہ اصل میں وہ پاکستان کے ساتھ اخلاص کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ اخلاص کا اظہار کر رہے ہیں۔ نسیم صدیقی صاحب آپ کا کیا تجزیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں دونوں ملکوں کا، ہمارے ملک میں انقلاب آنے کی باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن مشکل اس لیے ہے کہ خودکشی ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل واقعہ چل رہا ہے کہ اپنا پسند کی شادی کرنے پہ اس کو عورت کو کرنٹ لگا کے مار دیا گیا۔ آئے روز آپ اخبار میں دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، اسی طرح کی خبریں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی جہاز سے گر کے مر گیا ہے۔ بے روزگاری اتنی ہے کہ لوگ واقعی، انہوں نے صحیح کہا کہ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے وہاں پہ جو طبقہ ہمارا ہے وہ بہت زیادہ مکس اپ ہوا ہے۔ اگر آپ ایک محلے میں چلے جائیں گے، وہیں پہ ایک کروڑ پتی رہ رہا ہوگا، وہیں پہ ایک مڈل کلاس بھی ہوگا، اور وہاں پہ ایک غریب بھی ہوگا۔ اگر یہ بائیفرکیشن نہ ہو اور ایک پورا طبقہ جو ہے وہ غریب ہے، تو وہ انقلاب کے لیے سوچ سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ غریب ہے، وہ کہتا ہے یار میں انقلاب لانا چاہتا ہوں یا حکومت کو گرانا چاہتا ہوں یا خلاف، تو دوسرا کہتا ہے چھوڑو یار، وہ کہتا ہے یار مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مجھے تو بڑی مشکل ہے، تو کہتا ہے یار کہاں مہنگائی ہو گئی ہے، 125 روپے کی تو کلو چینی آتی ہے۔ تو آپس میں جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے، اور انقلاب لانے کے لیے کوئی لیڈر چاہیے۔ جب تک ملک میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آئے گا جس کے پیچھے ساری عوام مل کے یک زبان ہو کے چلے گی، اس سے پہلے انقلاب نہیں آ سکتا۔ اور ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ انصاف کی ہے۔ اگر ہماری عدالتیں ٹھیک ہو جائیں، پاکستان میں انصاف صحیح پرووائڈ کیا جائے، تو پاکستان کی تقدیر بدل دی جا سکتی ہے۔ انقلاب یہی نہیں ہے کہ لوگ
सड़कों पे निकले और सड़कों पे आके घेराव जलाव करें। लोग इनकलाब अपने अंदर भी ला सकते हैं। अगर आप मोटरवे पे चलना शुरू करते हैं तो आप सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब आम सड़क पे होते हैं तो आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो इनकलाब तो अपने अंदर लाने की ज़रूरत है ना। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में, जैसे कि आप कहते हैं, जब तक हमारे मुल्क में मुखलिस लीडर जो है, सच्चा लीडर, मुहिब वतन लीडर जो है वो मौजूद नहीं होगा, इनकलाब की बात जो है वो बेमानी है। मुल्क में हमारे है कोई लीडर? इस वक्त तक तो कोई भी ऐसा लीडर नजर नहीं आता जो मुल्क के साथ मुखलिस हो। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जिसके पीछे पूरा पाकिस्तान चले। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर कोई लीडर कराची से उठता है और उसमें पूरी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो सबको अपने साथ लेके चलता है, तो उसके ऊपर मुहाजिर या उर्दू स्पीकिंग का टप्पा लग जाएगा तो कम से कम पंजाब या दूसरे इलाके के लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। अगर कोई पंजाब से मुखलिस लीडर उठता है तो उसके ऊपर पंजाबी का टप्पा लगा दिया जाएगा। पहले तो मुल्क में से ये पंजाबी, पठान, बलोची, ठीक है, ये सबकी पहचान है, हमारी पहचान है, इस पहचान को जरूर रखें, लेकिन पाकिस्तान से पीछे रखें, पाकिस्तान को सबसे आगे रखें, अपने आप को पाकिस्तानी बोलें। नहीं, मगर ये जो बड़ी बड़ी स्पीचेज होती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिंध में चले गए हैं, वो कहते हैं जी इनकलाब की बात, मुस्लिम लीग नून ही जो है वो पेशावर से लेकर सिंध तक एक मुहिब वतन जमात है। अब सदर ज़रदारी साहब को देख लें, अभी हम फंक्शन से इकट्ठे ही आ रहे थे, आपने देखा सदर ज़रदारी साहब पंजाबी में तकरीर कर रहे हैं, कहते हैं जी मैं पंजाबियों का नाल हाँ, तुहाडे नाल हाँ, बलोची हूँ, कहेंगे जी मैं बलोची हूँ। अल्ताफ सैन साहब को देख लें, वो सिंधियों को साथ साथ पंजाबियों को भी कहते हैं जी। इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, जरा उनसे बात कर लें, फिर इसी पर नसीम सिद्दीकी साहब आपसे गुफ्तगू का मजीद जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं पाकिस्तानी अवाम के बारे में बात करना चाहती जी हूँ। बिल्कुल, आप कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शमीम हूँ, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। शमीम साहिबा खुशामदीद कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तानी अवाम मैं के ये बारे कहना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब तक जो कुछ हुआ है जी। मुशर्रफ साहब के जमाने में या मौजूदा हुकूमत के जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट सबके सामने है, लेकिन जिस अवाम ने आंखें बंद करके करप्ट गवर्नमेंट को चूज किया है, आप उससे क्या तवक्को रख सकते हैं? ये तो इंसान सोच सोच के पागल हुआ जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम किसी लायक ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा मोहतरमा, ये बताएं कि फिर हम नाम क्या देंगे? बेहिस देंगे? अब थोड़ा सा अगर सख्त अल्फाज में इस्तेमाल करूं, जमील साहब ने मुझे रोक दिया था कि हम बगैरत नहीं, हमें अवाम को कहना चाहिए अवाम गैरतमंद है। अब बेहिस कहेंगे, लापरवाह कहेंगे, अपने वतन के साथ मुखलिस नहीं कहेंगे, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी आप ज़िमनी इंतखाबात देख लें, अभी दोबारा जो इंतखाबात अब करवा लें, इलेक्शन करवा लें, यही सियासी पार्टियां जो हैं इनको बार बार जो है ये अवाम जो है वो वोट देकर आगे लेके आएगी। क्या नाम देंगे इस अवाम को हम? वही तो मेरा कहना है कि ये जो अवाम है ये अंधी है, इनमें कोई एहसासात है ही नहीं, खत्म हो गए हैं। अंधी है अवाम, बिल्कुल अंधी हो गई है, अंधे को कुछ नजर नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये जो अवाम के साथ हमारे लीडरान, हमारी हुकूमत या जो कुछ ये अवाम पे जो रो रही है, तो इस पे हमें भी कोई कार नहीं धरने चाहिए। हम भी यहाँ पर बैठ के जो पाकिस्तान के लिए इतनी तकदो करते हैं, आप लोग भी रातों को जाकर ये प्रोग्राम देखते हैं और प्रोग्राम में शामिल होते हैं, पाकिस्तान के लिए अपील करते हैं, हुक्मरानों से अपील करते हैं, आप क्या चाहिए? हम भी ये खामोशी से बैठते हैं क्योंकि जाहिर बात है अवाम भी जो है वो कोई कदम नहीं उठा रही अपने बेहतरी के लिए, अपने वतन की बेहतरी के लिए। यही तो रोना है ना कि अगर हम आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं तो ये आवाज जाके लगती है ना, किसी के दिल को तो लगती है ना, जाके अवाम के दिल को लगेगी। अभी जो हुक्मरान है वो तो आए दिन अपने तौर तरीके बदलते रहते हैं, कभी आज कुछ कह दिया और कभी कल कुछ कह दिया। अवाम भी तो देख ही रही है ना कि ये लीडरान क्या कर रहे हैं। ये अपने कॉल पे नहीं रहते हैं, मतलब कायम नहीं रहते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शमीम साहबा, लंदन से आपने कॉल की, आपकी जो बात है वो हमारे मेहमानों तक पहुंची। सिद्दीकी साहब, मैडम कह रही हैं जी कि अवाम जो है वो बेहिस है, इनमें एहसास नहीं है। उन्होंने, मोहतरमा ने बिल्कुल सही बात की है। अगर आप यहाँ पे देखें कि जब कोई लीडर आता है तो लीडर टीवी पे आके बोलता है कि जी 18 करोड़ अवाम, यानी कि हर लीडर ने 18 करोड़ अवाम अपने जो है वो घर पे रखी हुई है। इस हिसाब से तो पाकिस्तान की आबादी 1 अरब से भी ज़्यादा बन जाती है, सब क्लेम करते हैं। जबकि आप वोटों का तनासब अगर देखें तो टोटल जमातों को जो वोट पड़ता है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ तक वोट पड़ता है। तो यहाँ पे अवाम की जिम्मेदारी आती है कि हम घर पे बैठ के बातें करते हैं, इनकलाब लाने की बातें करते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो उस वक्त वोट देने के लिए नहीं निकलते,
یہ لوگ ووٹوں سے بھی تو انقلاب لا سکتے ہیں. ہر کسی کو اپنے حلقے میں پتا ہوتا ہے کہ کون شخص کس کریکٹر کا کس کو مالک لے کے ہے. آئے سر جی, کس کو لے کے آئے؟ اچھے لوگوں کو ابھی آپ کا بھی ماننا ہے اس چیز کا, میرا بھی ماننا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت قیادت جو ہے, عوامی قیادت, محب وطن لیڈر جو ہیں وہ موجود کوئی نظر نہیں آ رہے. اب پتہ نہیں کوئی عوام سے. آپ جمیل صاحب آپ جی میں کچھ کہنا کہنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستانی عوام بے حس ہے, میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ پاکستانی عوام بے بس ہیں. اور اس بے بسی کی جو ٹھوس وجوہات ہیں, بہت ٹھوس وجوہات, وہ یہ ہیں کہ 1970 کے الیکشنز جس کے اوپر پاکستانی عوام نے سب سے پہلے بھروسہ کیا, جو ایک مہا الیکشن تھا, ایک بہت بڑا الیکشن تھا جس میں بہت سارے وعدے وعید کیے گئے تھے, اس الیکشن کے نتیجے میں عوام کو کیا ملا؟ روٹی کپڑا اور مکان آج تک ترسا جا رہا ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا ڈکٹیٹرشپ آئی, اس میں اسلام کے نام پر جو ڈرامہ ہوا سب کو معلوم ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوری حکومت آئی, نواز شریف صاحب کی جمہوری حکومت تھی. نواز شریف صاحب ذات خود ایک صنعت کار تھے, انہوں نے پاکستان میں کون سی صنعت لگائی؟ بات یہ ہے کہ عوام کو منظم کرنے کے لیے آپ کو نچلی سطح پر پریکٹس لگانی پڑتی ہیں. اچھا, کوئی اتنا پرانا واقعہ نہیں ہے, ابھی ماضی میں عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں. جی. آپ نے دیکھا کہ ایک لانگ مارچ ہوا عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے, یہ ہوائی گجرانوالہ تک. آپ اس بات سے اتفاق کر لیں, یا اگر نہیں کرتے تو پھر تھوڑا سا ذرا وضاحت کر دیں کہ گجرانوالہ تک وہ قافلہ, وہ عوامی سیلاب جو ہے گجرانوالہ تک پہنچا تھا. حکومت مجبور ہو چکی تھی کہ وہ فیصلہ کر دے کہ ہم عدلیہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ بحال کرتے ہیں. جی. کیا عوام آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی قدم اس قسم کا اٹھائے تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ بالکل اٹھائے, لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کو جو بھی آتا ہے وہ غلط سمت پہ لے کے جاتا ہے. اب دیکھیے یہ جو اب آج کل جو سماعت ہو رہی ہے پی سی او ججز کے بارے میں, جس جج کے لیے آپ نے پوری قوم کو متحرک کیا اس نے خود پی سی او کے اٹھایا ہوا تھا, تو پھر اس کی مطلب عدالت میں کس قسم کی آپ پی سی او کے خلاف جو ہے بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی جو گراؤنڈ ورک ہوتا ہے ہماری قوم کے اندر, وہ گراؤنڈ ورک کسی لیڈر نے نہیں کیا. جو بنیادی طور پر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بات ہونی چاہیے تھی, اقدامات ہونے چاہیے تھے, وہ کسی نے نہیں اٹھایا. صرف ہوائی باتیں کی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, چاہے نواز لیگ ہو, چاہے مشرف ہو. مشرف صاحب نے تو پوری قوم کو بیچ دیا. یہ آپ کسی تجزیہ نگار نے آج تک یہ نہیں لکھا کہ اگر مشرف صاحب اس وقت 2001 کے بعد امریکہ کے سامنے ہتھیار نہ ڈالتے, نہ جھکتے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا, اور دلیل سے ثابت نہیں کیا یہ بات. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت امریکہ کے سامنے نہیں جھکتے تو اس سے آپ کی اسٹریٹجک صورتحال ایسی تھی کہ امریکہ اس وقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب, ایک تو اسی بات کو آگے پہلے تو آپ وہ عوام کے حوالے سے بات جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر لیجئے. اگر ہم امریکہ کے آگے نہ جھکتے جیسا کہ جمیل صاحب کہہ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سروائیو کر پاتے اس وقت؟ بڑی اچھی انہوں نے بات کی. پہلے تو وہ میں نواز شریف والی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ گھر سے نکلے اور گجرانوالہ تک پہنچے اور جو چیف جسٹس کو بحال کر دیا گیا, اصل میں ایسی سٹوری نہیں تھی. پہلے تو نواز شریف صاحب کو گھر کے اندر انہوں نے بالکل بند کیا ہوا تھا, پولیس کا پہرا باہر موجود تھا اور ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی. اور جیسا ہم پچھلے ادوار میں دیکھتے رہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن چاہے تو کوئی لیڈر کتنا بڑا, بھٹو سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا. اگر وہ چاہے ایڈمنسٹریشن اور فوج تو کوئی گھر سے اپنے باہر نہیں نکل سکتا. وہ پلاننگ پہلے ہو گئی تھی, فیصلہ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا, ان کو نکلنے دو, یہ ابھی نکلتے نکلتے تھوڑی دور پہنچیں گے, ہم اس کا فیصلہ دے دیں گے. وہ فیصلہ کرنے والے کوئی اور لوگ تھے. آپ کو یاد ہو جب میاں نواز شریف صاحب لندن آئے تھے, کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلم لیگ نون کا قد بڑا ہو؟ کیونکہ اس سے تو مسلم لیگ نون کا کافی قد بڑا ہوا ہے. اور نہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ وہ جو ایجنسیز ہیں, ملٹری ہے, یہ قد بڑا کرنا اور چھوٹا کرنا جانتے ہیں بہت. میاں نواز شریف نے لندن میں پریس کانفرنس کی تھی, میں نے ان سے اس وقت بھی یہ سوال پوچھا تھا اور وہ سوال گول مول کر گئے تھے کہ آپ ایک چیف جسٹس کو بحال کرانے کے لیے تو آپ گھر سے نکلے اور گجرانوالہ تک پہنچے اور یہ سب بحال ہو گیا. آپ کبھی عوام کے لیے نہیں نکلے. آپ دعویٰ تو عوام کا کرتے نا کہ آپ عوامی لیڈر ہیں. عوام پہ کیا کیا مصیبتیں نہیں آ رہی, کتنے کتنے بلوں کے ان کے سروں پہ ڈالے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. آپ صرف اس میں باتیں ضرور کر دیتے ہیں. صاحب گفتگو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں آپ ضرور تشریف لائیں. ٹیلی فون لائن کے ذریعے باقاعدہ جو ہے وہ ٹیلی فون لائن جو ہے وہ اوپن کی جائیں گی آپ کے لیے. بات کریں گے عوامی لیڈران کی. ابھی
آپ دیکھتے رہتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں. میں خالی میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہا, میں تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اور سمیت ہمارے صدر سمیت ہمارے وزیر اعظم, آپ خصوصی طور پر رائے ونڈ کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ رائے ونڈ میں میاں نواز شریف صاحب جہاں پر اپنے رائے ونڈ میں بیٹھ کر ملاقات کرتے ہیں مختلف غیر ملکی مہمانوں سے, جو ان کے پیچھے قالین لگے ہوئے ہیں, ایک تجزیہ نگاروں کے مطابق وہ 50 لاکھ روپے کے وہ قالین ہیں ان دیواروں پہ جو لگے ہوئے ہیں, اور کروڑوں کا وہ فرنیچر ہے جو پاکستانی نہیں ہے, فرانس اور مختلف دوسرے ممالک سے جو منگوایا گیا ہے. اب اس قسم کے اگر ہمارے لیڈر ہوں گے تو عوام جو ہے وہ کس کے پاس جائے؟ اور ہم عوام پر بھی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کہاں پر ہم سٹینڈ کرتی ہے, ہم عوام کو کیا کہیں گے, کیونکہ عوام بار بار انہی نمائندگان انہی سیاسی جماعتوں کو جو لے کے آتی ہے. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام یورپ کی آواز آپ کی خدمت میں وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے لائیو پیش کیا جا رہا ہے. آپ بھی ہمارے پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں. بات آج ہم کر رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی, پاکستانی عوامی لیڈران اور پاکستانی عوام کا کردار. نسیم صدیقی صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مشرف صاحب کی اگر حکومت کو تھوڑا سا کمپیریزن کیا جائے موجودہ حکومت سے, جیسا کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی یہاں پر کہتی ہے کہ پہلے والی حکومت جو ہے وہ زیادہ بہتر تھی, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں بالکل یہ غلط کمپیریزن ہے, ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, زبردستی قبضہ کر کے آئے اور حکومت کرتے رہے. اس دور میں حالات پوری دنیا میں اچھے تھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس دوران چینی 25 روپے کی پاکستان میں تھی, اب 125 کی ہو گئی ہے, تو یہاں پہ بھی لندن میں بھی اس وقت جو ہے پیٹرول کی قیمتیں کم تھی, چینی کی قیمتیں کم تھی, مہنگائی تو پوری دنیا میں آئی ہے. پھر مشرف صاحب کو تو ایک بڑا اچھا موقع ملا تھا کہ ان کو اس زمانے میں امریکہ سے ایڈ بھی بہت زیادہ آ رہی تھی. اس کے علاوہ 9/11 کے بعد پوری دنیا سے پاکستان کمیونٹی نے اپنے پیسے وہاں پہ انہوں نے شفٹ کیے تھے. تو اگر وہ چاہتے تو اس وقت ملک کے حالات بہت اچھے ہو سکتے تھے. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, صرف یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی نہیں تھی اور اب مہنگائی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی ایسا خاطر خواہ کام کر کے نہیں گئے جو کہ ان کی تعریف کی جائے جی کہ وہ دور بڑا اچھا تھا, بلکہ وہ دور اس لیے بڑا بدتر دور تھا کہ یہ جمہوریت کے درمیان میں گیپ لے آتے ہیں. پاکستان کی اصل پرابلم تو یہ بھی ہے 63 سال سے کہ جمہوریت چلنا شروع ہوتی ہے, چلتی ہے, ابھی تھوڑا سا وہ سپیڈ پکڑنے لگتی ہے تو مارشل آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جمہوری حکومت ہے؟ حکومت تو بالکل جمہوری ہے, لیکن ان کو اگر آہستہ آہستہ موقع ملے یہ اپنے رویے درست کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, جن کی حکومت ہے اس وقت, جو سیاسی پارٹی ہے ان کی حکومت ہے, یہ جمہوری پارٹی ہے؟ جمہوری پارٹی کہنے کو تو جمہوری پارٹی ہے, لیکن اس کے اندر اپنے انتخابات نہیں ہوتے. جب انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر یہ جمہوریت کی کیسے جمیل صاحب ایک تو کمپیریزن کر دیں, ہماری کمیونٹی جو ہے وہ تجزیہ دیتی ہے, کمیونٹی کی خواہش ہے کہ اس پر بھی ہم بات کریں کہ پہلے والی حکومت جو ہے وہ اس موجودہ حکومت سے قدرے بہتر تھی, کمیونٹی کہتی ہے. آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ اور پاکستانی جو اس وقت ہماری حکومت موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ جمہوری حکومت ہے؟ سر بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی بات سوال سن کے مجھے ایک اسپین کے زمانے کی ایک بات یاد آ گئی ہے. جب اسپین ڈوب رہا تھا نا تو اس وقت لوگ اسی طرح باتیں کیا کرتے تھے کہ یار وہ پچھلی گورنمنٹ زیادہ اچھی تھی, پچھلا وزیر جو تھا وہ بہت اچھا تھا, اب یہ نیا وزیر ذرا اس سے کم برا ہے. بات یہ کہ جب نوبت یہ آ جائے کہ دو بروں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو کہ کون زیادہ برا ہے, تو یوں سمجھیے کہ وہ قوم جو ہے وہ ذہنی طور پہ شل ہو چکی ہے, اس کے سامنے کچھ باقی نہیں رہا مثبت دیکھنے کے لیے. جمہوریت یہ لوگ سب کرتے ہیں. آج تک کسی پارٹی کے سوائے جماعت اسلامی کے, جو سیاسی پارٹی نہیں ہے بنیادی طور پہ مذہبی پارٹی ہے, MQM سے لے کر پیپلز پارٹی کے کسی کے انتخابات نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے ایک اچھی قیادت کی. اچھی قیادت تو اس صورت میں آئے گی جب عوام کو یہ اعتماد حاصل ہوگا کہ ہم اس گورنمنٹ میں یا اس پارٹی میں یا اس جمہوریت میں ہمارا کوئی حصہ ہے. لیکن یہاں تو صدیاں گزر گئی ہیں اور وہ لوگ جو پہلے آ کر بیٹھے ہوئے تھے آج تک وہی بیٹھے ہوئے ہیں. عوام کو آپ حصہ دیتے نہیں ہیں, اب گراؤنڈ ریالٹی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اس لیے نہیں آتے تاکہ عوام کہیں منظم نہ ہو جائے. وہ جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں وہ جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوڑی لنگڑی جمہوریت جو ہے اس کو آپ جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں. دس از
मैं तो इसको कोशिश भी नहीं समझता, इसलिए अच्छा, हमारे कि साथ इसको वो लोग चला रहे एक हैं। मोहतरमा कॉल अभी आई, उन्होंने कहा जी कि जाहिर बात है पिछले इलेक्शन आपने देखे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जिताया, जी। अवाम ने वोट देके जितवाया, अवाम क्या करे। अब एक और बात जो अभी आप ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे कि अवाम बुनियादी सतह पर मुनज़्ज़म नहीं है, सर कैसे होगी मुनज़्ज़म? वो मुनज़्ज़म अवाम सिर्फ दो तरीकों से हुआ करते हैं, या तो सियासी पार्टियों के जरिए, जब आप सियासी पार्टी के अंदर एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक बाकायदा इंतखाबात करें, आप लोगों को मेंबरशिप में लें, लोग खुशी से आपकी मेंबरशिप में आएंगे, आपके रुकन बनेंगे, अपने अपने जो उनके नजरियात हैं जिस हद तक हैं, लिहाजा एक क़यादत के उभरने का इम्कान होता है। आप देख लें कि जहां भी अमेरिका को देख लें, यूरोप को देख लें, एक पूरा वर्कआउट होता है, एक पूरा प्रोसेस है जिसमें से एक आम आदमी जो है गुजर के लीडर बनता है। या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि आपके पास इतनी इंडस्ट्री हो और इतनी ट्रेड यूनियन हो कि आप लोगों को मुनज़्ज़म कर सके। लेकिन यहां तो मुसीबत ये है कि जो सनतकार भी आता है गवर्नमेंट में, वो इंडस्ट्री लगाता नहीं है। हमारे यहाँ सुई से लेकर जहाज तक हम बाहर से मंगवाते हैं। एक एटम बम हमने बना लिया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, ठीक है, कौमी गरज के नाम पे आपने बना लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन सवाल ये कि एटम बम को आप इस्तेमाल क्या करेंगे? अब आप फौज पे जो पैसा लगा रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी पे जो पैसा लगा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी काबीना जो है, जो मुफ्त इस वक्त हजारों करोड़ रुपए जो आपका खा रही है अवाम के बजाय, ये जो काबीना है ये खा रही है, ये कौन सी जमहूरियत है? आप उस कहते हैं कि हम इस्लाम का नाम लेते हैं, आप हजरत उमर की बात करते हैं जिनसे ये पूछा गया था कि जनाब आपके पास दो चादर, दूसरी चादर कहां से आई ठीक है? है, जमील साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम अलैकुम। वाले साहब कौन साहब कहाँ से? जी जी मैं आमिर विरक बोरा बर्मिंघम से। वेक साहब खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जनाब? जी अभी मैं सुन रहा था आपकी बातें, ये जो कह रहे थे भाई साहब के वाकई ये हमारी सियासी पार्टियों में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। देखे पहले बात तो ये है कि दुनिया में देखें कहाँ पर ऐसा होता है कि रातों रात वो जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वो वसीयतनामा एक नौकर के पास है और दूसरा फिर वो जरदारी से भुट्टो बना दिया बिलावल को। दुनिया में कहीं होता है ऐसा किसी जगह पर भी? ठीक, आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। है ना, तो ये भी जमहूरियत नहीं, पहले भी नहीं थी इस मुल्क में। जब तक इनकलाब नहीं आएगा इसकी तकदीर बदलने वाली नहीं। किस किस्म का इनकलाब चाहते हैं अमर विरक साहब आप? जी इनकलाब अभी देखे ना, तुनीजिया में इतनी करप्शन की कभी आपने रिपोर्ट सुनी थी? कभी इतनी नहीं थी जितनी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वावेला हो रहा है या बदनामी हो रही है, किसी मुल्क की भी नहीं। जब तक अवाम नहीं उठेगी, इनसे हिसाब नहीं लेगी इन चोरों से, तब तक कोई चेंज नहीं आने वाली। ठीक, बहुत शुक्रिया अमर विरक साहब, बर्मिंघम से आपने कॉल की, आपके पैगाम जो है हम तक पहुंचा। अमर विरक साहब की कॉल को ही आगे लेते हैं। जमील साहब, ट्यूनिस में जो लीडर थे उनके रिश्तेदार भी करप्ट निकले। अब अगर मौजूदा काबीना जिसकी आप बात कर रहे हैं, करप्शन की तरफ तो गामजन है ना वो, बिल्कुल, ठीक है। अब आप नहीं समझते कि अवाम को निकलना चाहिए बाहर? बिल्कुल निकलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अवाम को कंट्रोल कौन करेगा? आप देखें, अवाम दो तरीके से निकलते हैं, एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक गैर मुनज़्ज़म तरीके से। जब अवाम मुनज़्ज़म होकर निकलते हैं तो इनकलाब आता है, जब गैर मुनज़्ज़म तरीके से निकलते हैं तो सिविल वार होती है। अब सवाल यह है कि आप किस तरीके से अवाम को सड़कों पर लाना चाहते हैं। और अवाम के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो बेचारे, उनको रोटी रोजी के चक्कर में इतना डाल दिया गया, उनके तस्वुरात उससे आगे जाते ही नहीं है। जो मिडिल क्लास तबका है वो इतना मुनाफिक तबका है कि वो बालाई तबके की तरफ देखता है और निचले तबके को वो खैरात के नाम पर थोड़े बहुत पैसे देता है ताकि उनकी रोजी रोटी किसी तरीके से चलती रहे। लिहाजा सबसे बड़ा मसला ये कि मिडिल क्लास तबका, जिसके बारे में पिछले दिनों कॉलम भी लिखे गए हैं और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बरहक कॉलम लिखे गए हैं, कि जब तक मिडिल क्लास तबका जो है ये फैसला नहीं करता कि मुझे किस तरफ जाना है। लेकिन ये हमेशा होता है कि जब भी कोई इनकलाब आता है या कोई मूवमेंट होती है तो मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास है वो हमेशा हवा का रुख देख के उसके साथ होती है। शुरू में गैर मुतज़ब्ज़िब होती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप अर्ज कर रहे हैं कि ट्यूनिस का जो इनकलाब आया उसको भी आप इनकलाब नहीं कह सकते। उसमें आप, मैं ट्यूनिस की तरफ दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैं ट्यूनिस के मामले को जो है वो जरूर कहूंगा, इनकलाब ही है ना सर। देखें, एक जो लीडर है उसको मुल्क से भगा दिया गया है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हक साहब। वालेकुम अस्सलाम जमान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से?
बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे बाद आज आप प्रोग्राम में आए हैं, हमारे पास खुला वक्त है, आज आपसे जरा थोड़ी सी हम तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ट्यूनिस का जो अवामी इनकलाब है, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या पाकिस्तान में इस तरह का इनकलाब आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ट्यूनिस का है ना, वो 2 दफा पहले भी वहां आ चुका है। ना वो वेस्ट के इंटरेस्ट में है कि वहां इनकलाब आए, और ना वो ट्यूनिस के जो एलीट है उनके इंटरेस्ट में है, और ना वो पाकिस्तान के जो ये माफिया है उनके इंटरेस्ट में। आप डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ ये दाढ़ी वाले लोग एक साहब बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, जमील रहमान साहब जी, दे आर टेलिंग जो ग्राउंड रियलिटी पे है। ठीक, आप उन्होंने कहा है कि आप जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, आप इनकलाब की बातें कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं, फिर वही पार्टी वो देखें, वो एक मुहावरा है अंग्रेजी में, आपको सुनाता हूँ, इंसैनिटी, ये पागलपन है। कीप ऑन इलेक्टिंग द सेम पीपल ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। ठीक, मुझे आपका पता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, मैं फिर आपको इलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरी बात यह है, जहाँ तक इलेक्शन का तल्लुक है, हक साहब, ये इन्होंने अभी आपके पास जो बैठे हैं 18 करोड़ अवाम है, जिसमें से 10 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें से 1 करोड़ या 2 करोड़ अपना क्या कहते हैं वोट डालते हैं, तो वो किसके? वो जमहूरियत तो है ही नहीं। ठीक, देखें, वो इनके नौकर हैं, वो इनके कब्जे में हैं। जिस एक वडेरा एक किसान की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट सनतकार एक मजदूर की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? जिस इंसान के पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, जिसके सर पर छत अपनी नहीं, उसका अपना वोट कैसे हो सकता है? मेरी आपसे गुजारिश है, दूसरे मैं कहता हूँ ईमेल में कि ये पाकिस्तान जमहूरियत नहीं हो सकती पाकिस्तान में, ये माफिया कंट्रोल है। आपने अमेरिका की बात की, आपने हक साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान जब 9/11 हुआ था तो वो अपना मुशर्रफ साहब उनको आंखें दिखा देते, ना कर देते। अगर ना कर देते तो हम स्टोन एज में होते। पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था, हिरोशिमा नागासाकी का क्या हाल उन्होंने किया। अमेरिका के देखे, एक तरफ तो हम उनसे पैसे लेते हैं, एक तरफ उनके गुंजलों में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ हम बात करते हैं, उनको हम सॉवरेंटी की बातें करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है हक साहब कि पाकिस्तान जो है ना, कि आप जिस पाकिस्तान की आप बातें करते हैं वो 2% है। जो 98% पाकिस्तान है उसकी बातें करें, जिसके बच्चे बिक रहे हैं, जिसके पास, और आपने रेवोल्यूशन की बात की, विदाउट द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन देयर कैन नॉट बी अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। रेवोल्यूशन की थ्योरी है ही नहीं और ना होगी, क्योंकि पाकिस्तान, दुनिया में 2 मुल्क इस्लाम मजहब के नाम पर बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। देखें, हमारे में डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान से ही हल निकलेगा, यूरोप से हल नहीं निकलेगा। और यूरोप के लिए तो वो अच्छा, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं कि जियोग्राफिकली हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमें ये अपना बीख दे देते हैं, क्योंकि ग्वादर की वजह से। हेनरी किसिंजर अपने हक साहब, हेनरी किसिंजर को भुट्टो साहब ने उस वक्त कहा था कि ग्वादर विल बी द प्लेस वेयर द वर्ल्ड विल बी इंटरेस्टेड इन एट वन टाइम, लेट चाइना स्लीप, when it will awake the world will be sorry। अच्छा, ये बताएं कि जमान साहब, ठीक है, आप ये बताएं कि मुल्क में लीडरशिप है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लीडरशिप कहाँ है? ये जेनेटिकली इनकॉम्पिटेंट हैं। ये दीज लीडर्स आर जेनेटिकली इनकॉम्पिटेंट पाकिस्तानी लीडर हैं। कहाँ है लीडर? मैं तो नवाज शरीफ के साथ पढ़ा हूँ, नवाज साहब मैंने आपका मेरे स्कूल में था, मेरे से 1 साल जूनियर था। मैं तो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, सब अपना पाउडर। अच्छा, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, जिनके बच्चे बाहर हैं, पैसे बाहर हैं, वो तो आ जाएंगे। इनके पैसे आज अगर यूरोप फ्रीज कर ले तो ये टका टोकरी हो गए, लेकिन यूरोप ने फ्रीज नहीं करने। यूरोप को इनको ऐसे ही बंदे चाहिए कि वेस्ट को यही पैसे चाहिए। अगर हम अपने कारे बनाने लग गए, ठीक हो जाए, तो इनका कौन लेगा? अच्छा, जमान साहब, आखिर में जो लोग बच्चे बेच रहे हैं, जमान साहब आखिर में ये बता दीजिए कि अवाम जो है, अवाम जिस 98% अवाम की आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप कहते हैं कि 98% अवाम की बात होनी चाहिए, वो अवाम क्या करे? हेलो जी, मैं जमान साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आखिर में ये बता दीजिए कि जिस 98% अवाम की आप बात कर रहे हैं, वो अवाम क्या करे? अवाम के पास चॉइस ही कोई नहीं है साहब। तो क्या करें सर जी? नहीं करेगी अवाम। जब आज देखो, आप लोग जो है ना, लोग हाथ फैलाते, आप गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो आपके आप विंडो खोल के कुछ 2 रुपए मांगता है, और 2 साल तक उन्होंने छीनने हैं आपसे पैसे, ब्यूरोक्रेट से पैसे छीनने हैं अवाम ने, और फिर कोई लीडर निकलेगा। देखो, मैं आपको एक और अरिस्टोटल का कोट सुनाता हूँ, डेमोक्रेसी
is the democracies where the indigenous are the rulers, not the people of the property. جو غریب لوگ جیسے اب کیا حق صاحب میری گزارش یہی ہے کہ وہ غریبوں کا بتاتے رہیں کہ کوئی نہ کوئی ٹونیشیا میں کچھ بھی نہیں ہونے والا, یورپ میں ہونے نہیں دینا, ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہاں ڈیموکریسی آئے. ٹھیک ہے, 57 اسلامک ملک ہیں, کسی میں ایک میں. ٹھیک ہے زمان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کے ویوز پہنچے. نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ عوام لوگوں سے, میں جمیل صاحب آپ کی طرف بھی دوبارہ آؤں گا. نسیم صاحب, پیسے چھیننے والی بات, یہ تو کوئی اچھی خوشخبری نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیں پاکستان کے لیے تو یہ بڑی بہت بری, آگے تھوڑا پاکستان کو بدنام کرنے کی سر وہ کہہ لیں غیر ملکی طاقتیں, خفیہ طاقتیں جو ہیں وہ اس وقت لگی ہوئی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. یہ تو اور پاکستان. اچھا, کبھی کبھار جب ہماری ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا ٹاک شو میں یا کوئی اس طرح کا ہم ٹاپک لیتے ہیں تو وہاں پہ ڈسکشن اس رخ پہ جانا شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے جی پاکستان کل تباہ ہو جائے گا, لوگ چھیننا شروع کر دیں گے پیسے. ایسی بات نہیں ہے, پاکستان ترقی بھی بہت کر رہا ہے. اگر آپ 1947 کا پاکستان دیکھیں اور آج کا پاکستان دیکھیں تو پاکستان نے بہت ترقی کی ہے, وہاں پہ بہت کچھ ہے. ایسی بات نہیں کہ وہاں پہ آپا تاپی چل رہی ہے. لوگ اگر اپنے آپ کے اندر انقلاب لائیں, ایجوکیشن بہتر ہو, ایجوکیشن دی جائے لوگوں کو, تو ہمارے پاکستان جو ہے وہ دنیا میں بہت آگے نکل سکتا ہے. جب ہم چوری چھپے ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو ہم اور بہت کچھ بنا سکتے ہیں. ہمیں صرف گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ ہے ملک میں جو نظر نہیں آ رہی. اگر لوگ اپنے اپنے حلقے میں جب ووٹنگ ہوتی ہے, جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چھوڑ دیں جی کہ ہم نے شیر پہ مور لگانی یا تیر پہ, اس بات کو ذہن کے اندر سے نکالیں. اچھا چلیں, میرا یہیں پہ ایک سوال, چھوٹا سا آپ سے سوال, اس کے بعد پھر دوبارہ جمیل صاحب کی طرف چلیں گے. یہ بتائیں کہ میرے پاس ایک 100 مربع زمین ہے, اس 100 مربع میں 10,000 لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, مزارے ہیں میرے. ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے کہ میرے کبھی اس طرح کبھی وقت آئے, مجھے کوئی اس دولت کا شوق نہیں. ایک 100 مزارے جو ہیں وہ میرے انڈر کام کر رہے ہیں, میں وہ 100 مربع کا جاگیردار ہوں. وہ 100 مربع کے اندر جو مزارے ہیں, 10,000 لوگ یا 1,000 لوگ, وہ میری مرضی کے بغیر کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل. پھر کس قسم کا آپ شعور جو ہے وہ عام آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ لوگ ووٹ نہیں دے سکتے. لیکن بہت بڑی آبادی شہروں میں بھی رہتی ہے جہاں پہ کوئی وڈیرازم نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر پڑھے لکھے لوگ یہ لوگ چوز کر کے لائیں گے, ووٹ دینے سے پہلے سوچیں گے کہ ہم نے اس بندے کو لے کے آنا, یہ پڑھا لکھا ہے, تو ایک پریشر گروپ بلٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے MQM ہے, ان کے پاس 24-25 سیٹیں ہیں, لیکن جب سے وہ اس سیاست میں آئے ہیں وہ ایک پریشر گروپ کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اپنی اچھی بری ساری باتیں. دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرے بچے کلاس کو تو بات کر رہی ہیں جی. ہوں میرا ویر بات کر کے گیا ہے نا جی, اپنا کی انہوں دا نام ہے زمان صاحب. ہاں جی, بالکل بیٹا جدا کہندے کہ سچ ہے کہ جدا انہوں نے کیا ہے نا کہ میں کہنی ہے بچیا کہ ظلم جتوں شروع ہوندا نا, یہ بھی حدیث ہے تواڈے کول بیٹھے, میں زیادہ جانتی نہیں جی, جتوں ختم ہوندا نا اوتھے, جتوں شروع ہوندا اوتھے آ کے ختم ہوندا ہے. یہ تسی دیکھ لئیو, ساڈی قوم جیڑی ہے نا وہ بے وس ہے, بے وس ہے, مجبور ہے, جو بے وقوف نہیں ہے, بے غیرت نہیں ہے. بیٹا بے غیرت تک خود ہی انسان بن جاندہ جہدے اکھاں دے سامنے او دی بیٹی دی عزت لٹی جائے, او دے بچیاں نو تڑپا کے مارا جائے. بے قصور بیٹا ایک ماں باپ بوڑھے دا اندر سلاخاں دے بند کیا جائے, او غیرت کی او دی رہے گی تا ہمت کی رہے گی. میرے بچیا وہ وقت دور نہیں جدا میرا ویر کہہ کے گیا ہے کہ گلاں نو پے جان گے, چھین لین گے. دیکھ لیو انہاں نو جدا کہندے او حشر کرن گے جڑا انہاں نے 60 سالاں دا مجبور غریب یتیماں دا مظلوماں دا کیتا ہویا ہے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب. بڑے اچھی میں سمجھتا ہوں کہ بات انہوں نے کی ہے, چونکہ کئی لوگ جو ہیں ان سے اتفاق نہیں کریں گے. ہمارے پاس وقت جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. 10 سیکنڈ میں آپ وائنڈ اپ کریں, حل کیا ہے, پھر ہم جمیل صاحب کے طرف. حل یہی ہے کہ انقلاب اگر ملک میں لانا ہے, ایک تو پہلے اپنے اندر انقلاب لے کے آئے. صرف حکمران ہی کرپٹ نہیں ہے, عوام بھی کرپٹ ہے, بیوروکریٹس بھی کرپٹ ہے, جنرل بھی کرپٹ ہے. اگر آپ ایک زرداری کو ہٹا دیں گے, نواز شریف کو ہٹا دیں گے, تیسرا بندہ آپ یورپ سے امپورٹ کر کے تو نہیں لائیں گے, وہ بھی آپ پاکستان سے سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جمیل صاحب, حل بتائیے. حل دو ہی ہیں, یا تو آپ صحیح جمہوریت لائیے, انتخابات کروائیے اپنی پارٹیوں میں, یا پھر یہ ہے کہ سول وار کے لیے تیار ہو جائیے. اور سول وار کے بعد جو تباہی ہوگی اس کے بعد خود بخود ایک قیادت. زمان صاحب جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں یہ جی, وہ انارکی کی بات کر رہے ہیں, سول وار کی بات کر رہے ہیں, جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا
کہ این جو ہے دو ہی طریقے سے انقلاب آیا کرتا ہے، یا ایک منظم طریقے سے یا غیر منظم طریقے سے، جسے آپ انارکی کہتے ہیں، سول وار کہتے ہیں، کیونکہ پھر ہر شخص ہتھیار اٹھا لیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں جو ہے اسلحے کی کیا کیفیت ہے، اور کتنے ایتنک اور مذہبی گروہ ہیں، اور کتنے عوام جو ہیں ستائے ہوئے ہیں. وہ جو بھی ظاہر ہے کہ جتنے بھی اسلحہ بردار لوگ نکلیں گے، باقی لوگ ان کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. جمیل الرحمان صاحب آپ کا، محمد نسیم صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے دیا. گفتگو ناظرین آپ نے سنی، اتفاق کرنا نہ کرنا بھرپور آپ کا حق ہے. جو بھی آپ اپنا تجزیہ رکھتے ہیں آئندہ پروگراموں میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. مگر آخر میں ضرور اتنے بات کر دوں کہ ہماری عوام کو جو ہے وہ جاگنا ہے. ہماری عوام جو ہے وہ شعور ان میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے. اگر ظاہر نظر نہیں آتا تو ضرور موجود ہے، مگر وہ عوام جو ہے وہ بے بس بے حس کیوں ہے، اس کا جواب بھی عوام کے پاس ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، ورنہ یا تو سول وار کی طرف چلے جائیں گے. اگر ہمیں کوئی لیڈر، اللہ کرے کوئی محب وطن لیڈر مل جاتا ہے، تو پھر انقلاب آئے گا. اور میرے خیال سے، میرا اپنا تجزیہ ہے، اتفاق بیشنا آپ کریں، انقلاب جو ہے اس وقت ملک میں بہت زیادہ ضروری ہے. عوامی انقلاب اور سچی لیڈرشپ کا انقلاب جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگلی اتوار انشاءاللہ رات 9 بجے آپ کی پروگرام میں خدمت میں پروگرام جو ہے پیش کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.